ایک بچہ آ گیا، یتیم بچہ، اس نے آ کے عرض کی حضور 3 گھر میں افراد ہیں، میں، میری بہن اور میری بیوہ ماں، والد حضور چلے گئے اور آج نہ 3 دن ہو گئے روٹی کوئی نہیں کھائی۔ میں اس منظر کو بھی جانتا ہوں کہ جب یتیم گھر میں اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں اور پتہ ہوتا ہے ان کو کہ ہماری اماں کے پاس آج پیسے کوئی نہیں اور گھر میں روٹی بھی کوئی نہیں، تو پھر ان کو بھوک ہی نہیں لگتی۔ ہاں نہیں لگتی۔ اللہ اکبر۔ اماں پوچھتی ہے پتر روٹی کھانی ہے؟ نہیں میری تو، میں تو سویرے جو کھایا تھا وہ ہضم ہی نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ یہ پردے اس طرح کر کے بچائے جاتے ہیں، ایک دوسرے کو تسلیاں دینا، ایک دوسرے سے پیار کا بڑھ جانا، ایک دوسرے کے لیے جذبات اور طرح کے بن جانا، حکمت الہی کے تقاضے ہوتے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بیوہ ماں ہے، یتیم بہن ہے، 3 دن سے کھایا کچھ نہیں، قربان جائیں۔ وہ گھر جہاں سے کائنات کھاتی ہے ساری، سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا بلال جا کے ساری ازواج مطہرات سے پوچھ گھر میں کیا ہے۔ حضرت بلال کہتے ہیں میں سارے گھاری پوچھ آیا، ٹٹول آیا، ٹوٹل 21 کھجوریں نکلی۔ اللہ اکبر۔ یہ 2 جہاں کے شاہ ہیں اور پاس کچھ رکھتے نہیں، سبحان اللہ۔ 2 جہاں کی نعمتیں ہیں، ان کے خالی ہاتھ میں سبحان اللہ۔ حضور کے سارے گھر کو میں ڈھونڈ 21 کھجوریں نکلی اللہ۔ تو لا کے میں نے پیش کر دی، تو حضور نے ڈائریکٹ اس کو نہیں دی، نبی پاک نے اپنے ہاتھ پہ رکھ لی، سبحان اللہ۔ اور کہتے ہیں پھر حضور نے نا اپنا منہ مبارک قریب کیا کھجوروں۔ سبحان اللہ۔ صحابہ خود فرماتے ہیں کہ یہ جو حضور نے منہ مبارک قریب کیا ہے نا، تو نبی پاک برکت کی دعا کر رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ 21 کھجوروں پہ برکت کی دعا ہوئی۔ ماشاء اللہ۔ حضور نے اس بچے کو بلایا، تھپکی دی، فرمایا لے جا 7 تیری، اللہ اکبر۔ 7 تیری بہن۔ اللہ۔ انہیں معمولی نہ سمجھنا ہو تو حضرت بلال کہتے ہیں حضور 3 بھی دے دینا کبھی تو 30 سال ختم ہی نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ 30 سال گزر جاتے ہیں، نکالتے رہو، کھاتے رہو، ختم ہی نہیں ہوتی۔ حضور نے فرمایا 7 تیری، 7 تیری بہن کی، 7 تیری والدہ کی، سبحان اللہ۔ اور 7 حضور نے اور بھی تلقین فرمایا ایک سویرے کھایا کرنا، ایک شام کو کھایا کرنا۔ سبحان اللہ۔ لے جا۔ حضرت سیدنا بلال حبشی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچہ لے کے جب باہر نکلا تو حضرت سیدنا معاذ ابن جبل دوڑ کے گئے اللہ اکبر۔ اور جا کے بچے کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ سبحان اللہ۔ کا فکر نہ کرنا، رب کریم تجھے بہترین سرپرست عطا کرے گا، سبحان اللہ۔ تو پریشان نہ ہونا، اللہ تیری مدد کرے گا۔ صرف حوصلہ دیا، سر پہ دست شفقت پھیرا، سبحان بچہ اللہ۔ چلا گیا تو حضور نے فرمایا معاذ ادھر آؤ نا ذرا۔ اللہ۔ یا رسول اللہ حکم ہو۔ فرمایا کس چیز نے تمہیں اٹھایا بچے کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے؟ اللہ اکبر۔ کس نے تمہیں کہا؟ اللہ۔ کس چیز نے تمہیں اٹھایا جو تم بچے تک پہنچ گئے؟ عرض کی یا رسول صلی اللہ اللہ، علیہ جو میرے وسلم، دل میں اللہ نے یتیم کے لیے رحمت رکھی ہے نا، اس نے مجھے اٹھایا تھا۔ سبحان اور اللہ۔ میں نے جا کے اس کے سر پہ دست شفقت پھیرا تو حضور فرمانے لگے سن پھر، جو کسی یتیم کے سر پہ خالی ہاتھ بھی پھیر دے، اللہ اکبر۔ جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے نا، رب اتنی خطائیں معاف کرے گا، اتنی نیکیاں دے گا، اتنے درجے اس کے بلند کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ خالی دست شفقت ہی پھیر دے، دینا دلانا تو بعد کی بات ہے، اس کا خیال رکھنا تو۔ اللہ اکبر۔ مدارس اسلامیہ میری نظر سب سے مضبوط جگہ ہیں جہاں مساکین کی، یتیموں کی، غریبوں کی صحیح معنوں میں کفالت بھی ہوتی ہے، تعلیم بھی ہوتی ہے، بے شک، عزت بھی ہوتی ہے، تربیت بھی بجا ہوتی ہے۔ فرمایا۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم۔ السلام بڑے انہماک کے ساتھ، بڑے توجہ کے ساتھ۔ اچھا ایک کام اور ہوتا ہے ہمارے ہاں، وہ کیا ہے؟ اگر کوئی یتیم مال چھوڑ گیا نا اس کا باپ، تو پھر تو بارے نہیں آ رہے ہیں اس کے، توبہ استغفر اللہ۔ پھر تو اللہ خیر کرے کہ بہت سارے مل جائیں گے کفالت کرنے والے، بہت سارے ملیں گے دھیان رکھنے والے، بجا فرمایا۔ بڑے سارے ملیں گے توجہ دینے والے۔ اللہ قرآن اکبر۔ مجید نے فرما دیا ہے کہ جو یتیم کا مال کھاتا ہے وہ سمجھ لے کہ میں مال نہیں کھا رہا، میں آگ کھا رہا ہوں، استغفر اللہ۔ آگ کھا رہا ہوں، آگ۔ سورہ نساء دیکھیے۔ ہمارے ہاں اگر تو وہ مال چھوڑ گیا ہے تو پھر تو بہت سارے رشتہ دار مستقل اس کے محلے میں مکان لینے کو توبہ تیار ہو استغفر جاتے اللہ۔ ہیں، الا ماشاءاللہ۔ پھر تو بڑے سارے ایسے بھی رشتہ دار بن جاتے ہیں جن کو والد کی موجودگی میں کبھی زیارت کا موقع بھی نہیں ملا۔ اللہ۔ یہ مال جو یتیم کا ہے اس کی تو زیادہ حفاظت کرنی تھی۔ ہم کئی دفعہ مسئلہ بتاتے ہیں، لوگ فتویٰ بازی شروع کر دیتے ہیں۔ توبہ استغفر اللہ۔ مجھے بلایا گیا کہ ایک صاحب کا انتقال ہو گیا تو ان کا ختم شریف ہے، تو بچے ان کے نابالغ ہیں، تو میں نے کہا کہ آپ اس طرح کریں، ان کے مال میں سے زیادہ پیسے نہ صرف بجا کریں۔ فرمایا۔ نہیں جی نہیں، بڑے پیسے کمائے ہیں جی، اس نے ساری زندگی باہر نکالی ہے تو لاکھوں کروڑوں کمائے ہیں، تو چھوٹا گوشت پکائیں گے، توبہ استغفر اللہ۔ بکرے کا گوشت پکائیں گے اور ہم ان کا ختم شریف دلائیں گے؟ تو میں نے کہا اللہ صاحب آپ اکبر۔ رشتہ دار ہیں، ان کے بچوں کے مال کی حفاظت کریں۔ بجا فرمایا۔ ختم شریف تو اس میں گوشت زیادہ ہونا ضروری نہیں، اس میں تو درد سے دعا کرنا ضروری ہے۔ بے شک۔
اس میں تو تلاوت قرآن پاک کے سال ثواب میں ضروری بجا ہے، فرمائے۔ ذکر اذکار ضروری ہیں، بے شک لیکن کیا کیا جاتا ہے کہ بے دریغ مال ان کا اگر ہو تو، اللہ ایک حدیث اکبر۔ پاک ہے بخاری مسلم میں، بڑے غور سے سنیے گا اور اس کے اندر جتنے پہلو ہیں ان پر پوری توجہ دیجئے گا کہ کہیں ہم ادھر آ تو نہیں گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا ہمارے لیے سب سے بڑے حکیم ہیں، بے شک سب سے زیادہ حکمت حضور نے ہمیں بتلائی ہے کہ اس رستے چلو گے تو بچو گے، اس رستے جاؤ گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، بخاری مسلم ہے، فرمایا 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچنا، اللہ اکبر اگر ان میں تم چلے گئے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ استغفر 7 اللہ۔ چیزیں ہیں جو تمہیں ہلاک کر دیں، توبہ استغفر اللہ۔ برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، ہلاکت کا سفر ہے توبہ یہ۔ استغفر 7 چیزوں سے بچو یا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم۔ وہ کون کون سی؟ تو حضور نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا، اللہ ہلاک اکبر ہو جاؤ گے۔ دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جادو نہ کرنا، استغفر اللہ ہلاک ہو جاؤ گے، ہلاک۔ اور یار جسے حضور فرما رہے ہیں ہلاک ہو جائے وہ بچے گا؟ استغفر اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ صلی وسلم نے اللہ تیسرے علیہ نمبر پر وسلم۔ فرمایا جس شخص کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اللہ اسے قتل اکبر۔ نہ کرنا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ چوتھے استغفر نمبر پر اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ علیہ السلام نے فرمایا سود نہ کبھی بھی کھانا، استغفر اللہ ہلاک ہو جاؤ گے، ہلاک۔ استغفر اللہ بڑی بڑی دلیلیں دی بینک والوں نے، بڑا سمجھایا تو حاجی صاحب مان گئے، توبہ استغفر اللہ محترم مان گئے، کہنے لگے نہیں جی نہیں وہ کاروبار میں لگاتے ہیں۔ استغفر بڑے اللہ بولے والے ہیں ہم، پتہ سارا ہے۔ بجا اور فرمائے دیکھو سب کاموں کے باوجود مستقل بینکوں میں پیسے اس اکاؤنٹ میں رکھے ہوئے ہیں جہاں سے مستقل سود آتا ہے۔ استغفر حضور نے اللہ فرمایا نہ کرنا یہ کام، انشاءاللہ۔ تو کہتے ہیں میں سود پہ پیسے لے کے کاروبار چمکاؤں گا، توبہ تیرے استغفر نبی پاک نے تو فرمایا تو ہلاک ہو جائے گا۔ استغفر تو اللہ کہتا ہے میں میل لگاؤں گا، حضور نے تو فرمایا ہلاکت ہے۔ بے شک تو کہتا ہے میں بڑا کچھ کر جاؤں گا تو ہلاکت ہے۔ بے شک۔ اچھی طرح سمجھ لیں اصل مال بھی ضائع ہو جاتا ہے اس بندے کا جو سود کا مال ملا لیتا ہے، توبہ استغفر اصل برکت بھی اڑ جاتی۔ بجا اور فرمائے میرے نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے 5ویں نمبر پہ فرمایا یتیم کا مال نہ کھانا، اللہ اکبر ہلاک ہو جاؤ گے۔ استغفر نہ اللہ کھانا ان کا مال، یہ کروڑوں ہو، اربوں ہو یا 10 روپے ہو، یتیم کا پیسہ نہ کھا جانا، ہلاک ہو جاؤ گے، استغفر اللہ ہلاکت تمہیں آ لے گی۔ اور پھر 6 نمبر پر نبی پاک علیہ صلی السلام اللہ نے علیہ فرمایا وسلم۔ کفر سے جہاد ہو رہا ہو تو کبھی پیٹ پھیر کے بھاگنا نہ، اللہ اکبر ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور 7ویں نمبر پر اللہ کے رسول صلی نے اللہ فرمایا علیہ بے وسلم۔ قصور اور بے گناہ عورت پر تہمت نہ لگانا، استغفر اللہ بلا وجہ بہو کے کھاتے نہ کچھ ڈال دے، استغفر بلا اللہ وجہ بھابھی اور بیوی اور کسی بھی خاتون پر کوئی الزام بے قصور عورت پر بہتان نہ لگانا۔ استغفر اللہ مار مار کے ایک شخص نے بحال کر دیا بیوی کو اور بعد میں پتا چلا کہ جی مجھے شک ہے تویز کراتی ہے۔ استغفر کیا آپ کی اللہ سوچ ہے؟ مسلمان اللہ کو ماننے بے شک۔ والا اور اس باتوں پر الزام لگائے گا تویز کرا کے لاتی، توبہ بے استغفر قصور عورت پر بہتان۔ توبہ ایک تو استغفر بات ہے اسے مارنا اللہ اور ایک یہ ہے کہ کوئی تکلیف دینا، اللہ اکبر۔ اور ایک خالی اتنی بات کی کہ بہتان بھی نہ لگانا اس پر، اللہ الزام نہ اکبر۔ لگانا، یعنی تم نے صرف بے قصور عورت پر الزام ہی لگایا تو حضور فرماتے ہیں ہلاک ہو جاؤ۔ استغفر یہ اللہ ہلاکت والا کام ہے، لیکن ہم بغیر سوچے سمجھے کہہ دیتے ہیں اس نے کہا ہے، اس نے کیا ہے، یہ کرتی ہے، بجا یہ کام نہیں فرمائے۔ کریں۔ یہ 7 وہ چیزیں ہیں جو ہلاک کر دیں استغفر گی۔ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نا جنت کا دروازہ کھولوں گا تو ایک عورت کو نا میں سبقت لے جاتے ہوئے دیکھوں گا، سبحان اللہ وہ جلدی سے جنت میں داخل ہو رہی۔ یا بعض شارحین کہتے ہیں کہ حضور داخل ہوتے ہی سب سے پہلے اس کا چہرہ دیکھیں، سبحان اللہ حضور فرمائیں گے تو پہلے ہی آ گئی سبحان بی اللہ بی جنت میں، حضور نے دروازہ کھولا تو جلدی سے نظر آئی، تو پہلے آ گئی۔ اللہ اکبر سب نے لکھا ہے کہ اس عورت کی شان یہ ہے کہ سب سے پہلے جنت میں گئی۔ میں نے سبحان حدیث پڑھی اللہ تو میں نے نیچے حاشیے میں لکھا، میں نے کہا میرا خیال یہ ہے کہ اس کی زیادہ شان یہ ہے کہ جنت میں اس کی سب سے پہلی ملاقات مدینے والے محبوب سے ہو گئی۔ سبحان اللہ یہ دیکھو کتنی بڑی شان بے ہے۔ شک۔ حضور فرمانے لگے تو کیسے پہلے ہی آ گئی، کون ہے تو؟ اللہ اکبر تو وہ کہنے لگی حضور میں بیوہ ہوں، اللہ اکبر میرے بچے یتیم تھے، اللہ میں نے ان کی خاطر نہ بیٹھی رہی، میں نے نکاح نہیں کیا، میں نے ان یتیموں کی پرورش کی، بیوہ بن کے زندگی گزار دی، ان یتیموں کے لیے بیٹھی رہی۔ اس کو جائز ہے، یہ کر سکتی تھی، لیکن اس نے سوچا کہ میں ان کی نگہبانی یتیموں کے لیے بیٹھی رہی،
آج شان یہ ہے کہ مدینے والے کے لیے جب دروازہ کھلا ہے سبحان اللہ تو اس بی بی کو بھی رب کریم نے فوراً ہی جنت عطا فرما دی. سبحان یہ اللہ سب سے پہلے گئی. میں نے دیکھی ہیں ایسی عورتیں 23 سال میں بیوہ ہوئی پر عمر بچوں کے نام کر دی. مجھے پتا تھا کہ کل کو جب یہ بڑے ہوں گے تو یہ اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیں گے. اللہ اکبر. یہ نہیں پوچھیں گے کہ اماں سوئی ہے کہ جاگ رہی ہے. اللہ. ان کا آنا جانا الگ سے ہو جائے گا, ان کے تعلقات اپنے ہو جائیں گے, پر یہ بیٹھی رہی. سبحان اللہ یہ بیٹھی رہی. اس نے بچوں کو وقت دیا تو بچے تو کیا اس کو صلہ دیتے تھے, رب نے یہ صلہ دیا ہے کہ سب سے پہلے اسے جنت میں داخلہ عطا فرمایا. سبحان اللہ ابو داؤد شریف میں مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد تھے حضرت جعفر طیار, رضی اللہ تعالی عنہ. مولا علی شیر خدا کے بھائی تھے, جنگ موتا میں شہید ہو گئے. اللہ اکبر. وہاں سے کوئی خبر لے کے نہیں آیا, لیکن رب خبریں دیتا ہے نا اپنے حبیب. سبحان اللہ اللہ غیب کے خزانوں کی کنجیاں دیتا ہے اپنے بے محبوب شک. کو. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا ان کے گھر گئے. ان کی زوجہ کا نام اسماء بنت امیس تھا. اللہ تعالی عنہ. حضور نے فرمایا اسماء میرے بھتیجوں کو میرے پاس لاؤ, محمد بن جعفر اور عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ. بچے قریب آئے, حضور کو پتہ ہے ان کے والد شہید ہو گئے. اللہ نبی اکبر. پاک نے اپنی ناک مبارک ان کے رخساروں پہ رکھے, اللہ. پھر حضور نے ان کا ماتھا چوما. سبحان نبی اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگایا. سبحان فرمایا اللہ حجام کو بلاؤ نا ذرا, ان کے بال تراشے کتنی بڑے ہو گئے, حجامت ہونے والے. اللہ. حضور پیار کر رہے تھے, آنکھوں میں آنسو تھے, تو سبحان جناب اللہ. اسماء قریب آئیں, کہنے لگے حضور میرے شوہر کی کوئی خبر آ گئی ہے. اللہ اکبر. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گردن مبارک اٹھائی تو آنکھوں میں آنسو تھے. اللہ اکبر. فرمایا رب نے میرے بھائی کو شہادت کا درجہ عطا. سبحان اللہ فرمایا کوئی آہو بقا نہ کرنا میرے بھائی پر, اللہ نے اسے شہادت کا درجہ دیا ہے. ماشاءاللہ. حضرت جعفر طیار رضی کے اللہ گھر والوں کے تعالی لیے عنہ. حضور نے صحابہ کو حکم دیا کہ یہ غم میں ہیں, ان کے لیے کھانے پکا کے لاؤ. سبحان اللہ پھر نبی پاک ان بچوں سے پیار کرنے لگے, سبحان فرمانے اللہ. لگے یہ جو ہے نا محمد بن جعفر یہ اپنے دادا جناب ابو طالب سے ملتا جلتا ہے, اور یہ جو عبداللہ بن جعفر ہے یہ تو سارا میرے ساتھ ملتا جلتا ہے. سبحان اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیار صلی اللہ کرتے, علیہ وسلم. باتیں کرتے. حضرت اسماء رونے لگیں. اللہ. یہ ابو داؤد شریف میں مسند امام احمد بن حنبل میں چمکتے جملے. عرض کرنے لگی حضور میرے بچوں کا کیا بنے گا, اللہ اکبر. کون کفالت کرے گا, قربان جائیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا جملے, یتیموں کے لیے حضور کا نوازنے کا کیا انداز ہے. فرمایا اسماء تو فکر نہ کر, انا ولیہم فی الدنیا والآخرہ. فرمایا میں دنیا میں بھی ان کا وارث بنوں گا, قیامت کے دن بھی ان کا وارث بنوں گا. سبحان تو صرف اللہ دنیا کی بات کرتی ہے کہ نظام معیشت کا کیسے چلے گا, اور میرا وعدہ یہ ہے کہ دنیا میں بھی ان کی سرپرستی کروں گا, آخرت میں بھی سرپرستی کروں, سبحان آخرت میں اللہ. بھی میں ان کا خیال رکھوں گا. آپ غور تو فرمائیں, توجہ تو کریں کہ اس قدر زیادہ حضور کا سبحان اللہ. انحماق اس طبقے کے ساتھ ہمیں اپنے دائیں بائیں عزیزوں میں, رشتہ داروں میں, دوستوں میں, علاقہ میں, پڑوسیوں میں, محلے داروں میں دیکھنا چاہیے. بجا فرمایا. یہ بچے بیچارے میں نے دیکھا ہے, ان کے بگڑنے میں اصل بات یہ ہوتی ہے کہ کوئی مخلص ہو کے سرپرست نہیں بنتا. بجا فرمایا. آگے بڑھیں, اپنی خدمات پیش کریں, انشاءاللہ. اور جس طرح ہمارا بچہ بگڑ جائے تو ہم اس کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں, جد و جہد کرتے ہیں, بجا فرمایا. حالات واقعات پس منظر پیش منظر کا جائزہ لیتے ہیں, کون سے اسباب اختیار کیے جائیں تو یہ ٹھیک ہو سکتا ہے. وہ ساری چیزیں ان کے لیے بھی ہمیں اختیار کرنی چاہیے. اور یہ بچے اگر احساس ذمہ داری پکڑ جائیں, جو وارث سے محروم ہو جاتے ہیں, یہ اگر احساس ذمہ داری پکڑ جائیں تو پھر یہ قوموں کی قیادت کرتے ہیں, بجا فرمایا. پھر یہ بہت بڑے جانباز ثابت ہوتے ہیں. پھر یہ اپنے گھر گھرانے کا نہیں, یہ ملتوں کے, قوموں کے لیے مشعل راہ بنتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ ہم ان کے لیے اپنے دلوں کو کشادہ کریں, سینوں کو وسیع کریں. اللہ کریم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آخر دعوانا ان الحمد